ہندو عورت کا صورت فاتحہ پر یقین کا واقعہ۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام صورت فاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکت ہے۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ سیکھ لی۔ پھر جب اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا اس عورت کو یاد آیا سورۃ فاتحہ کے بارے میں۔ اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کو میں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی مزید محبت پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس صورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے، کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس پر ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ زندہ سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہوگی۔ اب اس نے اس پر ظلم شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ صورت سنی تو یاد رکھنا میں تیری کھال کھینچ دوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی یہ بھی ایک امان افروز واقعہ ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے بچہ تو بچ گیا لیکن خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اسے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہ وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پھر وہ روز سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نے سورۃ فاتحہ کا ورد کرنا شروع کر دیا اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ سے امید لگاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ پھر ہوا یوں کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی۔ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو اس کی بیوہ کے پاس آیا، کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کے پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے زندگی جیسے پہلے تھی ویسی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے سن لیا۔ اس نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھا دو۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورت سیکھ لی تھی، اب چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہو؟ وہ مزید کہنے لگا ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا اب تو آپ کا شوہر نہیں ہے، ایک سورت کے ساتھ محبت دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں دونوں مسلمان ہو گئے۔